اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے 606 عیسوی میں جب رسول اللہ کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 20 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کس سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ ناظرین، حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے میں باہر کی جانب منسوب ہے اور اس کے ارد گرد چاندی سے گھیرا ہوا ہے اور طواف کی ابتدا کرنے کی جگہ ہے، اور یہ پتھر زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود جنت سے اتارا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اولاد آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اور روز قیامت حجر اسود آئے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ان سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس نے بھی اسے حق کے ساتھ استلام کیا اس کی گواہی دے گا، اور اسے چھونا یا اس کا بوسہ لینا یا اس کی طرف اشارہ کرنے سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔
चाहे वो तवाफ हज का हो या उम्रे का या नफली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरे अस्वद का बोसा लिया था और उनकी इत्बा में उम्मत मुहम्मदिया भी उसका बोसा लेती है। अगर बोसा ना लिया जा सके तो उसे हाथ या किसी चीज से छू कर उसे चूमा जाए, और अगर इससे भी आजिज हो तो अपने हाथ से इशारा करे और अल्लाह अकबर कहे, और हजरे अस्वद को छूने से गलतियां खत्म हो जाती हैं। और कहा जाता है कि हजरे अस्वद आंसू बहाने की जगह है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद की जानब रुख किया और अपने होंठ मुबारक हजरे अस्वद पर रखे और बहुत देर तक रोते रहे। फिर वो पीछे मुतवज्जा हुए तो देखा कि उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए उमर, यहाँ पर आंसू बहाए जाते हैं। एक और हदीस है कि जमीन में हजरे अस्वद अल्लाह ताला का दायां हाथ है, यानी अल्लाह ताला के साथ तौबा का अहद करते हुए मुसाफा का मुकाम है। जिसने भी उसे छुआ रोजे कयामत उसकी गवाही देगा, और जो उसके बराबर होता है वो रहमान के हाथ से मुआहिदा कर रहा है और उसे छूने से गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हजरे अस्वद का बोसा लेने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।